چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لحمدہ وجعلنا من اہلہ لنکون لاحسانہ من الشاکرین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہمیں حمد گزاروں میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں میں محسوب ہوں انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم امام عصر آفیشل چینل کے بہت ممنون ہیں، سپاس گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اس ماہ رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنے کے لیے، اور بہت ممنون ہیں اپنی بہن سیدہ ذاکرہ رضوی صاحبہ کے کہ خدا ان کی توفیقات خیر میں برکت فرمائے، اور اس ماہ رمضان المبارک میں خاص طور پر ان کے اور ان کے چینل اور مکتب کے تمام خدمت گزاروں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ خدا ان کو دنیا و آخرت میں سرفرازی و کامیابیاں عطا فرمائیں انشاءاللہ۔ پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو رہی صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 کے حوالے سے، کہ جو کہ استقبال ماہ رمضان کی دعا ہے، اور آج 18 رمضان المبارک کا دن ہے، اور ہم وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ کہ جہاں سے ہم نے اس سلسلے کو کچھ دیر کے لیے روکا تھا۔ تو ہم اس جگہ پر پہنچے تھے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گروہوں کے بارے میں گفتگو کی اور فرمایا کہ اللہ پہلی ہی رمضان کو تمام اہل قبلہ اہل اسلام کو بخش دے گا سوائے ان 3 قسم کے لوگوں کے، جو یہ 3 گروہ ہیں، ان کے علاوہ باقی سب کو خدا بخش دے گا۔ ان میں سے پہلا گروہ رسول اللہ کے اوپر کہ جو ان کا نام سنے اور ان کا نام سننے کے بعد درود نہ پڑھے، اس کو خدا نہیں بخشے گا۔ دوسرا وہ گروہ کہ جو عاق الوالدین اولاد ہے، وہ اولاد کے جو ماں باپ کی نافرمان تھی اور کسی بھی نافرمانی کی وجہ سے ماں باپ نے ان کو عاق کر دیا، یعنی ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، ایک طرح سے برات کا اظہار کر دیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بہت ہی سخت ہے یہ بات کہ کوئی اولاد ایسی ہو، یعنی ایسی اس کی بدبختی ہو کہ وہ اپنے ماں باپ سے عاق ہو جائے۔ تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے یہی التماس پھر سے کریں گے کہ والدین کا احسان زندگی میں آپ کبھی بھی نہیں اتار سکتے، اس لیے اپنے والدین جن کے حیات ہیں ان کی قدر کیجئے، ان کی منزلت کا، ان کا احترام کا جو فرض آپ کے اوپر ہے اس کو ادا کیجئے۔ جتنا بھی آپ کے لیے زندگی کے مختلف معاملات کی وجہ سے مشکل پیش بھی آئے، لیکن آپ اس اپنے فریضے کو انجام دیتے رہیں، اس لیے کہ ہر فریضہ جو آپ ادا کرتے ہیں وہ قربتاً اللہ ہے، جو آپ کو اللہ کے قریب لے کر جاتا ہے۔ تیسرے قسم کا گروہ جس کے بارے میں رسول مبین اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گروہ ہے کہ جو ماہ رمضان کو درک کرے، یعنی ماہ رمضان ان کی طرف جائے اور وہ اپنی اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اور فائدہ نہ اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے اندر وہ اہلیت و قابلیت پیدا نہ کر سکیں کہ جس کی وجہ سے خدا انہیں بخش دے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جو ہدایت چاہتا ہے تو اس کے دل کو بھی شرح کرنی پڑے گی نا، اس کو دل کھولنا پڑے گا اپنا، یعنی جتنا دل میں وسعت ہوگی اتنی قابلیت بڑھے گی، اتنا علم بڑھے گا، اتنا عرفان بڑھے گا، اور پھر اتنی ہی معرفت کی معراج حاصل ہوگی۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ ماہ رمضان المبارک میں پوری طریقے سے تربیت ملے، تو پھر اس کو اپنے ظرف پہ کام کرنا ہے، جتنی جس کی ظرفیت ہے، جتنا جس کا، دیکھیے جس کے پاس اگر چھوٹا برتن ہوگا، چھوٹے برتن میں کم ہی چیز آئے گی نا، تھوڑی مقدار میں آئے گی، لیکن اگر وہ برتن وسیع ہوتا چلا جائے، بڑا ہو جائے، تو اس میں اس کے مطابق چیز جائے گی، اس مقدار کے مطابق۔ تو یہی چیز ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم کتنی اہلیت حاصل کر رہے ہیں، ہم کتنی قابلیت اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کو
جب حاصل کر لیں، جب یہ ہماری طرف آ جائے اور ہم اس میں سانس لے رہے ہوں، تو پھر ہمارے اندر وہ اہلیت پیدا بھی ہونی چاہیے. جیسے سورہ فصلت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یعنی یہ ماہ رمضان میں ذو حظ عظیم یعنی وہ فائدہ اٹھانا کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ پھر اپنے اندر وہ ظرفیت، وہ اہلیت، وہ کیپیبلٹی، وہ استعداد، وہ استطاعت پیدا کریں اپنے اندر کہ وہ اس قابلیت کو، اہلیت کو حاصل کر سکیں. یعنی اس پہ، یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی انسان کے گھر کے سامنے، گھر کے باہر ایک بہترین پانی کی، میٹھے پانی کی ندی بہہ رہی ہے یا دریا بہہ رہا ہے، پاک پانی ہے، اور وہ شخص سارا سال اس پانی میں جا کر نہ نہائے، نہ اس سے پانی پیے، نہ اس سے اپنا کوئی فائدہ حاصل کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ ظرف نہیں تھا. یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ دریا نعوذ باللہ جو ہے وہ بخیل تھا، یا دریا کے اندر وہ استعداد نہیں تھی، وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اس کو پاک کر دیتا اس شخص کو. یہ اس شخص کے اپنے ظرف پر ہے کہ گھر کے سامنے دریا بہہ رہا ہے اور وہ اس میں ہاتھ تک نہ دھوئے، اپنے آپ کو پاک تک نہ کرے. تو اسی طرح ماہ رمضان کی مثال ہے. تو امام جو ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا آپ کے ساتھ الحمدللہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں بھی مولا کیا فرما رہے ہیں کہ کیونکہ ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس مہینے میں توفیق دے کس بات کی؟ نیکی اور احسان کے ذریعے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی اور انعام و بخشش سے ہمسایوں کی خبر گیری اور اپنے اموال کو مظلوموں سے پاک و صاف کریں اور زکوٰۃ دے کر انہیں پاکیزہ و طیب بنا لیں، یعنی اپنے مال کو، اور یہ کہ جو ہم سے علیحدگی اختیار کرے اس کی طرف دستے مصالحت بڑھائیں، اور جو ہم پر ظلم کریں اس سے انصاف برتیں، جو ہم سے دشمنی کرے اس سے صلح و صفائی کریں، سوائے اس کے کہ جس سے تیرے لیے اور تیری خاطر دشمنی کی گئی ہو. دیکھیے الحب للہ والبغض للہ، آپ کی محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، آپ کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ہمارے فروع الدین میں تولا و تبرہ اسی وجہ سے ہے کہ اپنے اندر ہم یہ احساس پیدا کریں کہ جو دشمن خدا ہو جائے، جو دشمن خدا ہو، کہ جس کے رویے سے، جس کے اٹھنے بیٹھنے سے، جس کے پہننے اوڑھنے سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دشمن خدا ہے، تو پھر آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ اللہ کی خاطر آپ اپنے آپ کو اس سے الگ کریں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب و ابو جہل جیسوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، اور قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. تو مولا یہ تربیت کر رہے ہیں ہماری اس دعا میں کہ آپ اور ہم ان چیزوں کو، ان دعاؤں کو پڑھ کر تیزی سے نہ گزر جائیں، بلکہ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کے اوپر تدبر و تفکر کریں، جیسا کہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے. اور یہ تو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، افلا یتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تو ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ یہ اتنی بڑی جو نیکی ہے، کیا کہ احسان اور صلہ رحمی کے ذریعے اپنے عزیزوں کے ساتھ ہم پیش آئیں. اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں واتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام، خدا سے ڈرو جس کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کی بے تعلقی سے بھی، یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، ان کے حق کو آپ اگر ادا نہیں کریں گے تو عمر میں کمی کا باعث بھی یہ بات بنے گی، رزق میں کمی کا باعث بھی یہ بات بنے گی، اور خود اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم قطع رحم کر دیں. ہاں سوائے اس کے کہ اگر کھلم کھلا خدا سے دشمنی کا اعلان کر دے تو ظاہر ہے الحب للہ والبغض للہ. صلہ رحمی کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. پھر
مولا فرما رہے ہیں کہ انعام و بخشش سے ہمسایوں کی خبر گیری کریں. آپ کے ہمسائے، ہمارے پاس کتنی خوبصورت مثالیں موجود ہیں، کس قدر حسین مثالیں موجود ہیں. نہ یہ صرف کہ معصومین، بلکہ وہ لوگ کہ جو معصومین علیہم السلام کی بتائے ہوئے تعلیم و تربیت پر عمل کرتے ہیں اور اپنے نفس کی اصلاح کر کے تہذیب نفس کو حاصل کرتے ہیں. آپ امام خمینی علیہ الرحمہ کی مثال لے لیجئے کہ جب وہ اپنے ملک سے باہر تھے، ایران میں نہیں تھے، جلا وطنی کی زندگی کاٹ رہے تھے، تو اس وقت میں جس ملک میں وہ رہتے تھے ارد گرد کے جو ہمسائے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، مگر ان کو گفٹ کرتے تھے. ان کے جو مذہبی تہوار ہوتے تھے، کرسمس وغیرہ، اس دوران ان کو ہدیہ دیتے تھے، تحفہ دیتے تھے، تاکہ ان کے دل کے اندر اس بات کی احساس پیدا ہو کہ اسلام نے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے. اسلام یعنی سلامتی، یعنی پیس. یہ ہمارے اندر کا جو اخلاق ہے جو ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں وہ اسلام کی سربلندی کا باعث بنتا ہے. عزیزان گرامی، تمام مسلمانان عالم جو بھی جہاں پر بھی ہیں، یقین رکھیے اس بات کا کہ آپ اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور اسلام کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے اخلاق پر کام کریں. یہ تمام وہ چیزیں امام ہماری توجہ دلا رہے ہیں ہمیں ان کی طرف، کہ یہ وہ تمام اخلاقی اقدار ہیں کہ جو ایک معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے میں کام آتی ہیں. یعنی جب ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کریں گے، ان کی ضرورت کے وقت میں ان کے کام آئیں گے، جب ہم ان سے قطع تعلق کرنے کے بجائے ان کی بدتمیزیوں کو بھی برداشت کر کے پھر بھی ان کے ساتھ چلیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہوگا، خوشنود ہوگا. پھر مولا فرماتے ہیں اپنے اموال کو مظلوموں سے پاک و صاف کریں اور زکوٰۃ دے کر انہیں پاک و طیب بنا لیں. یعنی زکوٰۃ دینا اور اموال سے مختلف انداز میں فی سبیل اللہ مظلوموں کی مدد کرنا، حمایت کرنا، ضرورت مندوں کے کام آنا. یعنی اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یعنی تم اس وقت تک اللہ سے محبت کے دعوے میں کچے ہو، یا اس وقت تک اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ حتی تنفقوا مما تحبون. آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ یعنی جب تک تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں نہ دے دو جسے تم عزیز رکھتے ہو. جب آپ کو بہترین لباس پسند ہے تو ویسا ہی لباس ہدیہ کیجئے، ویسا ہی لباس تحفے میں دیجئے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو چیز خود کو پسند نہیں ہے وہ کسی دوسرے کو دے دی. ہمارا دین ہمیں عدل پسند بنانا چاہتا ہے، ہمیں انصاف پسندی سکھانا چاہتا ہے، ہمیں اخلاق حسنہ کے بہترین اقدار سکھانا چاہتا ہے. خدا نے ہمیں ایسا رسول عطا کیا کہ انک لعلی خلق عظیم کی منزلت پر فائز ہے. وہ امام عطا کیا کہ جو امام حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے. تو جو اس امام کے ماننے والے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے ضرورتاً مسلمان بہن بھائیوں مومنین کی مدد نہ کریں، کمک نہ کریں، ان کی ضرورت کا احساس نہ کریں. تو یہی خدا فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ. کہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ ہم اس کی راہ میں زکوٰۃ دیں. اور زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ یہ نہیں ہے فقط کہ ہم کسی کی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، بلکہ یہ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے. پھر اس مال سے آپ کا جو رزق آتا ہے وہ حلال ہے. جب آپ خمس و زکوٰۃ اپنے مال سے ادا نہ کریں، صدقات فی سبیل اللہ نہ کریں، خیرات فی سبیل اللہ نہ کریں، تو پھر ہم کہاں کے مسلمان اور کہاں کے مومن ہیں؟ تو مولا یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کی تو توفیق عطا فرما اس ماہ رمضان المبارک میں جو ہماری طرف آیا ہے، کہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں، ان کی خبرگیری کر سکیں جو ہمارے ہمسائے ہیں. اور پھر اب ایک وہ بات جو بڑی مشکل ہے کہ جو ہم پر ظلم کریں، ہم اس پر ظلم نہ کریں بلکہ کیا کریں؟ ہم اس سے انصاف برتیں. اللہ اکبر. اب یہاں پر ہمارا نفس ہمیں بہت سارے ٹرکس کرتا ہے، بہت سارے انداز سے، مختلف انداز سے ہمارا نفس اور شیطان، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفس بھی انسان کو ذلیل کرواتا ہے. جب انسان نفس کا غلام ہو جائے پھر شیطان کی ضرورت بھی شاید نہیں بچتی.
اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شیاطین کو مقید کر رکھا ہے، طوق ڈال دیے ہیں شیاطین پر، اس کی اولاد پر۔ اب کوئی شیطان نہیں ہے اس ماہ رمضان المبارک میں جو کہ آپ کو وسپر کرے، جو آپ کو مختلف غلط باتیں آپ کے کان میں جو ہے وہ بتا دے، آ کر کے سرگوشی کر دے۔ یہ اب وہ موجود نہیں ہے۔ اس رمضان میں اگر گناہ کر رہے ہیں تو آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں، کہ یہ آپ کا نفس ہے جو آپ کو گناہ کروا رہا ہے۔ جب ایسے شخص کی بات آئے کہ جس نے ہم پر ظلم کیا ہے، تو اس کے ساتھ ہم انصاف کریں۔ مولا ہمیں کیا یہ مولا کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ خود امام زین العابدین علیہ السلام کی مثالیں موجود ہیں کہ جب جناب مختار ثقفی نے لوگوں کے اوپر، وہ لوگ جو گناہگار تھے اور امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کے خون میں شریک تھے، جنہوں نے ان کی قتل میں، ان کی شہید ہونے میں دام درہم سخن مدد کی تھی حکمرانوں کی، تو ان سب کو جب جناب مختار ثقفی نے آ لیا تو ایک شخص تھا جو امام زین العابدین کی طرف آیا بھاگ کر اسائلم لینے، یعنی کہ پناہ لینے کے لیے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا، اور رسول کے بیٹے نے، فاطمہ زہرا کے پوتے نے اس شخص کو جو کہ قاتلان امام حسین میں شامل تھا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نہیں، اس کو پناہ دی، کہا جب تک چاہو یہاں پہ رہو، تمہارے گھر، تمہارا خانوادہ ہماری پناہ میں۔ یہ شخص حیران ہوا، حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ مجھے لگتا ہے سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں کہ تو وہ شخص ہے جو میرے 18 سال کے بھائی علی اکبر کے سر کو نیزے پہ اٹھائے آگے آگے چل رہا تھا، اور اس انداز میں چل رہا تھا کہ میرے بابا حسین علی اکبر کے سر کو دیکھ سکیں اور میں علی اکبر کو دیکھ سکوں، تاکہ ہمارے دلوں کے اوپر قیامت گزرتی رہے۔ کہا کہ جب آپ جانتے ہیں تو تب بھی آپ نے مجھے پناہ دی۔ مولا نے فرمایا وہ تمہارا عمل تھا کہ ہم تمہارے مہمان ہوئے تو تم نے ہم پر ظلم کیا، یہ ہم آل محمد کا عمل ہے کہ تو ہم سے پناہ مانگنے آیا تو ہم تجھے پناہ دے رہے ہیں، تیرے خانوادے کی عزت و آبرو کے ساتھ ان کو اپنے گھر میں پناہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اسلام نے پختگی، مضبوطی اور طاقت حاصل کی ہے۔ یہ اسلام کی اصل طاقت ہے۔ تو یہ چیز کہ جب کوئی ہم پہ ظلم کرے تو خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ امام نے انصاف کر کے دکھایا، اور خود امیر المومنین علیہ السلام ابھی جو ہے وہ شب امام کی شہادت کی لگ جائے گی، اور ہم تمام اسلامی امت، تمام مسلمانان عالم، تمام مومنین کرام کی خدمت میں امام عالی مقام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شہادت کا بھی پرسہ پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں، یعنی وہ دن قریب ہے کہ جب ہم یتیم ہو جائیں گے، جب امت مسلمہ، امت محمدیہ ایک مرتبہ پھر رسول کے بعد یتیم ہونے والی ہے۔ تو خود امام علی مقام علیہ السلام کے اوپر جب ضربت لگائی گئی اور اس کے بعد ان کے قاتل کو، اس ملعون کو، عبد الرحمن ابن ملجم کو امام کے سامنے پکڑ کر پیش کیا گیا تو وہ زرد ہو گیا تھا، اس کا رنگ شدت خوف سے، اس کا رنگ زرد تھا، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، اس کو لگتا تھا کہ بس اس کے ساتھ شاید اس سے بھی زیادہ ظلم کیا جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا اس نے مجھے فقط ایک ضرب لگائی ہے، اس کے حق میں کوئی زیادتی نہ ہو، بٹھاؤ اس کو اور اس کو شربت پلاؤ۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے امام ہے، یہ ہمارے رہنما ہے، یہ وہ ہمارے ہادی ہے کہ جو ہاتھ پکڑ کر اگر انسان ظرفیت رکھتا ہو، اہلیت و قابلیت رکھتا ہو اور امام کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کر لے تو یہ ہاتھ پکڑ کر ہمیں اپنی اس منزل مقصود تک پہنچا دیں گے کہ جو اللہ کے قریب ترین ہے۔ تو
یہ ہستیاں ہیں کہ جن کی مثال کو لے کر ہمیں چلنا ہے، اور اس ماہ رمضان المبارک میں بالخصوص اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ جو ہم سے ناراض ہے اس کی طرف ہم مصالحت کا، صلح کا ہاتھ بڑھا لیں، اس کے ساتھ ساری شکایتوں کو دور کر دیں، صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں، جہاں قط رحم کر دیا وہاں دوبارہ اللہ کی خاطر قربتاً الی اللہ ہم اپنے ان رشتہ داروں سے واپس اپنی ٹائز کو جوڑ لیں۔ ہاں، خدا کی دشمنی اگر کہیں پر ظاہر ہو اور کھلی ہو، اس کی شرط علیحدہ ہے۔ پھر وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ و خمس دیتے ہیں، دیکھیے زکوٰۃ دینا، خمس دینا، یہ خود ہمارے مال کو پاک کرتا ہے، اور معاشرے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں جو معاشرے میں مشکلات کا سبب بنتی ہیں ان کو بھی ختم کرنے کا باعث ہے۔ تو خدا ہمیں ان معصوم اماموں کی سیرت پر اور رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے والوں میں شمار کرے کہ جو خود اس ماہ رمضان میں، نہ صرف یہ کہ ماہ رمضان میں، بلکہ پورا سال اپنی پشت پر راشن رکھ رکھ کر اور کھانے کا سامان رکھ رکھ کر مدینے اور کوفے کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے اور ضرورت مندوں اور غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ خدا ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے ان اماموں کی، ان معصومین کی سیرت اور کردار پر عمل کرتے ہوئے اس ماہ رمضان میں اپنے لیے بخشش کا سامان کریں انشاءاللہ العزیز۔ اور یہی وہ ماہ رمضان ہے کہ جو رحمتوں کا خزینہ لے کر ہمارے درمیان میں موجود ہے، کہ یہ ماہ رمضان میں اگر ہم نہ بخشے جائیں گے تو پھر کون سا دن ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا جب ہم بخش جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرما دیا، آپ کے سامنے ہم نے حدیث پیش کی، کہ وہ شخص کبھی نہیں بخشا جائے گا کہ جو اس بات کا سامان نہ کرے کہ وہاں ماہ رمضان ہو اور وہ اپنے آپ کے لیے بخشش کا سامان نہ کرے۔ خدا ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو قابل و اہل اس بات کا اہل بنائیں کہ اپنے رب کے قریب پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔